بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآثر الحیات الدنیا فإن الجحیم ہی المأوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ محترم ساتھی دوستو بزرگو، یہ ہے سورہ ناجیات آیت نمبر 28، 29، 30، 31، 4 آیتیں ہیں۔ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دیا، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اس کا ٹھکانہ جنت فإن الجنت ہی المأویٰ۔ اسی پر ایک مسلمان کو اپنا ایمان، عقیدہ، تراجو تول لینا چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں۔ اگر آپ دین کے بنسبت دنیا کو ترجیح دیتے ہیں تو اس بات سے خوف کھانا چاہیے مسلمانوں کو، تاکہ کل قیامت رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کوئی بھی مسلمان کام کرے، یہ سوچ کر کرے کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے، رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، کیونکہ اللہ کا یہ کلام ہے، اعلان کر دیا ہے کہ دین پر دنیا کو ترجیح دینا مسلمانوں کا سیوا نہیں ہے۔ لیکن آج کل مسلمانوں کا سیوا ہو گیا ہے، شادی ہے، بیاہ ہے، یا مرنا ہے، جینا ہے، وہ جو ہے نا، جو اصل اہم چیز ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ دین ہے یا نماز ہے یا دیگر چیز ہے، دنیا کے چکر میں جو ہے نا اسلام کے سارے ارکان مسلمان چھوڑ رکھے ہیں الا ماشاء اللہ۔ پیسہ ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ نہیں دیتے، وقت ہونے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی حج عمرہ نہیں کرتے۔ کوئی چیز مسئلہ مسائل پھنس جاتا ہے یا کوئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ نہیں کہ چلو مسجد میں جا کر مسلمان اپنے مسئلے کا حل رب کے سامنے رکھے، دعا کرے، تو مسلمان کرتا کیا ہے کہ سب سے آسان طریقہ پایا ہے کہ چلو فلانے بزرگ کے جو نا قبر پہ جو ہے نا ان سے دعا کریں گے تو وہ ہماری پکار کو سنیں گے۔ میرے محترم ساتھی دوستو، سب سے آج کے مسلمان جو ہے نا، اس سے کہیں طاقتور عقیدہ قریش کے لوگوں کا تھا۔ آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، سورہ زمر اٹھا کے دیکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کام کیوں کرتے ہو، کیوں کام کرتے ہو، تو انہوں نے کہا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ہمیں اللہ سے قریب کرتے ہیں۔ لیکن آج تو ہم ڈائریکٹ یا فلاں بابا یا فلانا فلاں ہمارے مشکلوں کو دور کیجیے، ہم بے روزگار ہیں، ہم کو روزی دیجیے، ہم کو اولاد بے اولاد اولاد دیجیے، ہمارے لڑکے کی شادی نہیں ہو رہی ہے، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی کرا دیجیے، ہمارا جو نا روزی نہیں ہے، روزی دیجیے۔ جبکہ یہ سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے سورہ انعام آیت نمبر 91 میں، وما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح سے ان کو قدر کرنی چاہیے۔ آج بھی مسلمان اسی طرح سے قدر کرے، اللہ تعالیٰ کا اسی طرح سے قدر کرے جس طرح سے صحابہ نے قدر کیا، کہ جسے صحابہ پھٹے ہوئے کپڑے پیوند لگانے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا دیا، اور بادشاہ بنانے کے بعد دیکھیے جو ہے نا کیسے روب دبدبہ دنیا پر رکھا ان کا، نہ کسی کے ساتھ ظلم کرتے تھے، نہ ظلم برداشت کرتے تھے، نہ زیادتی کرتے تھے، نہ اپنے اوپر، نہ اپنے قوم کے اوپر، نہ اپنی بیٹیوں بہنوں کے اوپر عزت کو برداشت کرتے تھے کہ کوئی ہمارے اوپر ہاتھ ڈال دے۔ میرے محترم ساتھی دوستو، اگر آپ کو ہم کو تولنا ہے کہ ہم کس درجے میں ہیں، تو آپ جو ہے نا دین کے اوپر دنیا کو اگر ترجیح دیتے ہیں تو آپ کا درجہ بالکل نہایت ہی نچلے طبقے کا درجہ ہے۔ اگر آپ دنیا پر دین کو ترجیح دیتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے اللہ نے فرمایا ہے فإن الجنت ہی المأویٰ۔ جس طرح سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب اللہ اکبر کے اذان ہوتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہمارے پاس ہے جیسے لگتا ہے ہم کو پہچانتے نہیں۔
امام الانبیاء معصوم الخطا ان کا یہ حال تھا، لیکن ہمارا بھی یہی حال ہے نہیں ہے۔ اللہ اکبر ہو جائے اس کے باوجود پھر بھی جو ابھی ٹائم ہے کرتے کرتے نماز ختم ہو جاتی ہے، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ میرے محترم، سب سے بڑا انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ دھوکے باز وہ نہیں ہے تو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، دھوکے باز وہ ہے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ آپ اس کو کیا کہیں گے؟ دھوکہ باز کہیں گے؟ کہیں اس سے بھی گئے گزرا انسان ہے جو اپنے آپ کو دھوکہ دے۔ جو دوسرے کو دیتا ہے وہ تو دھوکہ باز ہے ہی ہے، لیکن جو انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے اس کو کیا کہیں گے آپ؟ اس لیے غفلت کی زندگی نہ گزارے میرا محترم، میرے مسلمان بھائیوں۔ غفلت کی زندگی گزاریں گے، جب بھی دین کا معاملہ آ جائے دنیا کو چھوڑ دینا ہے، ترجیح نہیں دینا ہے۔ ترجیح نہیں دینا ہے کہ کہیں پر دین کی تعلیم ہو رہی ہے یا جو کہیں پر جو دین کی باتیں ہو رہی، تقریر ہو رہی قرآن سنت کے، فلانا کام ہے چلو ہم نہیں جا پائیں گے، فلانا کام نہیں۔ میرے محترم، وہاں پر آپ نے دنیا کو ترجیح دیا، دین کو ترجیح نہیں دیا۔ اسی پر آپ اپنے معاملہ کو توڑ لیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، وہ آخر الحیات دنیا، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا، فالجحیم ہی مأواہ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، ونہى النفس عن الہوى، اپنے خواہشات کو روکے رکھا، فإن الجنۃ ہی المأوى، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پہ چلنے کے توفیق دے، اور جہاں دین کی بات آ جائے وہاں دنیا کو ترجیح دینا چھوڑ دے۔ دنیا کو اتنا ہی ترجیح دیا جائے گا، مثال کے طور پہ کہ ہمارا لڑکا بالکل جان کے لالے پڑے ہیں، خطرے ہیں، وہاں پر جو ہے نا ہم ترجیح دیں گے۔ ترجیح کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، لیکن جہاں اللہ اکبر نماز کا معاملہ ہوا، چاہے مریض ہو چاہے کچھ بھی ہو، وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت پہ چلائے اور ہمارے مسئلوں کو حل کر دے، ہمارے ایمان عقیدہ کو مضبوط کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہے میرا محترم کہ کسی کے اوپر نکیر کرنا ہے، ہم اس لیے بنا رہے ہیں تاکہ آپ قرآن کھول کے دیکھیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا، آپ تک باتیں پہنچانے کے لیے صرف کوشش میں ہے۔ کیوں کہ کل قیامت کے دن جب اللہ ہم سے سوال کرے کہ میرے بندے تو دین جانتا تھا تو کیوں نہیں پہنچایا، اس لیے میں پہنچا رہا ہوں۔ ہم کو آپ سے نہ کوئی چیز کی، کسی چیز کی لالچ نہیں ہے۔ آپ عمل کریں تو بھی آپ کی مرضی ہے، نہ کریں تو بھی آپ کی مرضی ہے، بس ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ جس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن بیان کیا ہے اپنے نبی کے بارے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا صرف کام ہے پہنچا دینا، بس اتنا ہی کام ہے آپ کا، باقی تو ہمارے پاس آئیں گے تو ہم ان سے نپٹ لیں گے، یہی ہے۔ تو ہمارے ویڈیو کو آپ دیکھیں، دیکھنے کے بعد غور سے دیکھیں، قرآن کھول کے دیکھیں۔ اگر آپ واقعی جو ہے نا مسلمان ہیں تو قرآن کھولیے، دیکھیے کہ یہ آدمی جو بیان کیا ہے غلط نہیں بیان کیا، اور دوسرے تک پہنچائیں تاکہ اللہ سے ڈریں، اللہ کے دین پر چلیں گے تب عزت ملے گی۔ اللہ کی قسم، آپ نوٹوں پر سوئیں گے تو عزت نہیں ملے گی۔ کیوں کہ نوٹ کے خزانے کے چابی جو ہے نا قارون کے لوگ جو ہے نا ڈھوتے تھے سر پہ لے کر خزانے کی چابی، پھر بھی وہ دولت اس کے کام نہیں آئی۔ صرف یہی الفاظ اس نے کہا تھا کہ یہ اس میں اللہ کا کوئی دخل نہیں ہے، میں اپنے محنت سے کمایا ہوں۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کو، اس کے دولت کو جو ہے نا گر کر دیا۔ آئے تک اتنے بڑے سائنس عروج پہ پھر بھی پتہ نہیں لگا سکا کہ وہ اور اس کے دولت کہاں گئے۔ اس لیے میرا محترم، اللہ سے ڈریے اور ویڈیو دیکھیے، جو نہ سمجھ میں آئے آپ اس میں کہیے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو ہم کو بہترین طریقے سے کوشش کریں گے سمجھانے کے۔ اور قرآن کھول کے دیکھیے آپ، ہم تو ایک ادنا مسلمان ہیں، قرآن آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور تو پڑھ کے ترجمہ کر رہے ہیں۔ آپ ترجمہ کر کے تھوڑا سا آپ کے سامنے جو ہے نا ہم آئینہ دکھا رہے ہیں، میرے بھائی کو اس آئینے میں دیکھے کہ میرا شکل اچھا دکھ رہا ہے کہ نہیں دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔